عہد حاضر ہے بالفاظ دیگر، فتنہ پرور فتنہ گر فتنہ بصر۔ اس نے کاٹی شاخسار زندگی، بزم اقوام کہن برہم ہوئی۔ اس نے ہم کو خود سے بیگانہ کیا، کر دیا ہے ساز اپنا بے نوا۔ آتش دیرینہ دل سے چھین لی، نور و نار لا الہ کی دھن گئی۔ مزمحل ہو جائے جب نظم حیات، قوم کو تقلید دیتی ہے ثبات۔ ہے راہ اسلاف جمعیت تیری، مسلک تقلید ہے طاقت تیری۔ ہیں خزاں میں بے نصیب برگ و بار، کب نمود گل ہے ترک شاخسار۔ بہر کھویا اب زیاں اندیش بن، جوئے کم مایا حفاظت کیش بن۔ موضوع ہے کہ زوال کے زمانے میں اجتہاد کی نسبت تقلید کہیں بہتر ہے۔ جدید دور اپنے اندر کئی فتنے اور ہنگامے رکھے ہوئے ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے، جو کہ جدید زمانہ کہلاتا ہے، اس میں سیاست ہو، اخلاقیات ہو اور دوسرے کئی اہم امور جو ہیں نا، وہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس نے قدیم قوموں کی بزم کو درہم بھرم کر دیا اور زندگی کی شاخسار کو خشک کر ڈالا، یا زندگی کی شاخ جو ہے وہ تازگی سے محروم ہے۔ یہ نئی تہذیب نے ہمیں خود ہماری اپنی ذات سے بیگانہ کر دیا اور ہمارے ساز کو نغمے سے ناشنا کر کے رکھ دیا۔ مسلمان جو ہیں اس تہذیب سے بری طرح متاثر ہو کے اپنے مذہب سے دور اور اپنے عظیم جذبوں سے محروم ہو گئے، اور اس نئی تہذیب نے لا الہ کا نور ہمارے سینوں سے غائب کر دیا۔ مسلمان جو کبھی اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین کرتے تھے، اب وہ باطل قوتوں کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اب وہ مادہ پرستی میں ڈوب گئے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں جب زندگی کی تقویم کمزور ہو جائے تو پھر ملت تقلید ہی سے دوام حاصل کرتی ہے۔ زمانے کے انقلابات سے اگر ملت میں کچھ خامیاں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے اسلاف بڑے بوڑھے کے مسائل کو حل کرنے کے طریقے اور اصول کو اپنا کر اپنے لیے بقا اور ثابت کرنے کا سامان کر لیتی ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ملت کے لوگوں، تم اپنے بڑے بوڑھوں، اپنے اسلاف کی راہ پہ چلو، اسی سے ملت میں اتحاد ممکن ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں اے برگ و بار سے محروم مسلمان، تو موسم خزاں میں درخت سے مت ٹوٹ، کہ اس سے وابستہ رہنے میں بہار کی امید تو ہے۔ یعنی اپنی ملت سے وابستہ رہے کہ اسی سے ملت میں مضبوطی اور خود تیری مضبوطی ہوگی اور سربلندی ہوگی۔ اور آپ نے وہ سنا ہی ہوگا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ فتنہ کہتے ہیں خرابیوں کو، ہنگاموں کو۔ برہم ہوئی، تہ و بالا ہوئی، ناراض ہوئی، خفا ہوئی۔ آتش دیرینہ پرانی آنکھ، مزمحل نڈھال سست کمزور پڑ جائے۔ تقویم حیات زندگی کی کیلنڈر۔ ثبات کہتے ہیں مضبوطی کو، پائیداری کو۔ رہ اسلاف جمعیت، تمہارے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کا اتحاد۔ ضبط ملت، ملت کا انتظام، ملت کا اتحاد۔ برگ و بار، پتے اور پھل۔ زیاں اندیش، نقصان کا احساس کرنے والا۔ بہر کھویا اب زیاں اندیش بن، جوئے کم مایا حفاظت کیش بن۔ دے تجھے سیلاب شاید برتری، پھر تیری قسمت ہو طوفان پروری۔ دیدہ دل میں بصارت ہے اگر، کر نظر احوال اسرائیل پر۔ دیکھ اس کے گرم و سرد حال کو، سختی جان کو، دل پامال کو۔ خون رگوں میں اب نہیں ہے جست خیز، ہے جبیں ہر سنگ در پر سجدہ ریز۔ تاکہ جاں ہر چند افسردہ سہی، ہے نشان موسیٰ و ہارون ابھی۔ ہے نوائے آتشی محروم سوز، دم مگر سینے میں باقی ہے ہنوز۔ قوم میں ہر چند جمعیت نہیں، سنت آبا ہے دل میں جاگزیں۔ تو نے اپنا سمندر جو ہے گم کر دیا، کھو دیا۔ اس نقصان عظیم کا احساس کر
اور اب اپنی تھوڑی پانی والی ندی کی حفاظت کر۔ ملت کو جو نقصان پہنچ چکا اس کا ازالہ اب اسی صورت ہی میں ممکن ہے کہ ہم میں جو تھوڑے بہت مذہبی احساسات جذبات باقی رہ گئے ہیں ہم ان کو برقرار رکھیں، وہی ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرا سکتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تو اس طغیانی سے فائدہ اٹھائے اور یوں تو پھر اپنی آغوش میں طوفان کی پرورش کرنے لگے، یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ حالات ایسے تبدیل ہو جائیں جس سے تجھ میں پہلے والے جذبے دوبارہ پیدا ہو جائیں اور پھر تو دوبارہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرے۔ اگر تیرے جسم میں بصیرت کی حامل روح ہے تو یہودیوں کے حالات سے عبرت حاصل کر۔ دیکھ انہوں نے زمانے کا کیا سرد و گم دیکھا، کشمکش میں ان کی جان گھلتی گئی مگر اب تک زندہ ہیں، مرے نہیں۔ ان کی رگوں میں خون کی روانی بہت سست ہو گئی، ایک ان کی پیشانی ہے اور سینکڑوں آستانے ہیں جن پر گھسی جا رہی ہے پریشانی۔ یہودیوں کو اپنے مقصد کے لیے دوسری قومیں یا دوسرے ملکوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، ان کی زندگی غلامی کی زندگی سے ہی بدتر ہے۔ اور ہرچند کہ تاکہ جان ہرچند افسردہ ہے، یعنی زمانے کے انقلابات کے ہاتھوں اس قوم کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنے بزرگوں کی راہ پر چل کر اپنا وجود برقرار رکھا۔ آسمان کے پنجے نے یہودیوں کو انگور کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یادگار اس قوم میں نہ مٹی۔ اگرچہ اس کی آچھی نوا سے سوچ جاتا رہا، لیکن آج بھی اس کے سینے میں دم ہے، یعنی زوال و انحطاط کے باوجود اس قوم کے جذبے ابھی زندہ ہیں، اس لیے کہ جب اس کی جمعیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تو اس نے اپنے اسلاف کی راہ کے سوا اور کسی راہ پر اپنی محمل نہ باندھی۔ ان حالات میں اس قوم نے صرف اپنے اسلاف کی تقلید کا راستہ اپنایا۔ اسرائیل یعنی یہودیوں کے حالات۔ ایک زمانے میں یہودیوں کا اپنا وطن کوئی نہ تھا، ایک طرح سے وہ بے یار و مددگار تھے۔ سنگ در پر سینکڑوں دہلیزوں کے پتھر پر موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون، یہودی قوم کے پیغمبر۔ نوائے آتشی اس کی آگ کی سی تپش والی لے، رفت سوس ختم ہوتا جا رہا تھا۔ فتنہ کہتے ہیں خرابیوں کو، ہنگاموں کو۔ بزم دیرینہ تیری برہم ہوئی، کب سے ہے خاموش شمع زندگی۔ نقش دل پر معنی توحید کر، غم نہ کر اسلاف کی تقلید کر۔ اجتہاد اپنا بہ دور انحطاط، خود الٹ دیتا ہے ملت کی بساط۔ اجتہاد خام سے ہے سر بسر، اقتدائے رفتگاں محفوظ تر۔ عقل ان کی ہرس فرسودہ نہ تھی، مقصد ذاتی سے آلودہ نہ تھی نگاہ رفتگان باریک بین۔ زہد تھا زہد رسالت کے قرین، اب وہ شان ملت تازی کہاں، ذوق جعفر کاوش رازی کہاں۔ تنگ ہم پر رہ گزار دین ہوئی، سطح بینی عین آگہی ہوئی۔ راز ہائے دین سے تو بیگانہ ہے، لے وہی آئیں اگر فرزانہ ہے۔ کہہ گیا ہم سے یہ نباز حیات، اختلاف اپنا ہے مقراض حیات۔ ہے یک آئیں مسلماں کی حیات، پیکر ملت ہے قرآنی ثبات۔ صرف قرآن ہی دل آگاہ ہے، جمع ہو اس پر کہ حبل اللہ ہے۔ سلک قرآنی میں رہ مثل گوہر، منتشر ورنہ رہے گا عمر بھر۔ اے ملت کے لوگوں، تمہاری پرانی محفل انتشار کا شکار ہو چکی ہے اور تیرے سینے میں زندگی کی شمع بجھ کے رہ گئی۔ تو اپنے دل میں معنی توحید کا نقش لکھ ڈال،
اور اپنے معاملے کی تدبیر تقلید کے حوالے سے کر۔ ملت اسلامیہ جو کبھی متحد تھی، متفق تھی، اب بری طرح گروہوں اور فرقوں میں بٹ چکی اور مادہ پرستی کا شکار ہو چکی۔ اس کی جمعیت و اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ خدائے پاک کی توحید پر پختہ ایمان ہو، اور ہمارے اسلاف نے جس طرح مختلف مسائل کا حل ڈھونڈا تھا، ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے خود کو انتشار و زوال سے بچائیں۔ زوال کے دور میں اجتہاد سے کام لینا قوم کی بساط کو الٹ کے رکھ دیتا ہے، قوم کو اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کوتاہ نظر عالموں کے اجتہاد کی نسبت اسلاف کی تقلید میں کہیں زیادہ حفاظت کی صورت ہے۔ تیرے جو اسلاف تھے ان کی جو عقل تھی اور جو دانش تھی وہ ہرس و ہوس لالچ کی شکار نہیں تھی۔ پاک لوگوں کا معاملہ غرض سے آلودہ نہیں ہوتا۔ تیرے اسلاف پاکیزہ فطرت اور متقی تھے اور حرص و غرض سے پوری طرح پاک تھے۔ ان اسلاف کی فکر بڑی باریک تھی اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نزدیک تھا۔ افسوس کہ ملت میں اب وہ امام جعفر صادق والا ذوق نہ رہا اور نہ امام راضی کی سی تلاش اور جستجو رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملت کی وہ پہلی سی آبرو نہیں رہی۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں ہم پر جو دین کا راستہ تھا وہ تنگ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہر بدبخت یا کم علم دین کی رازداری کا دعویٰ دار بن چکا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کے دیندار دین کو شدید نقصان پہنچائیں گے، اور آج جو دین اسلام کا حلیہ بگڑا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی نام نہاد دینداروں کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اے مسلم، تو جو دین کی حقیقتوں سے نا واقف ہے، اگر تو صاحب شعور ہے تو ایک آئین کا دامن تھام لے۔ یہ جو ہر فرقے نے اپنا ایک آئین بنا رکھا ہے، یہی ملت کے انتشار کی وجہ ہے۔ میں نے زندگی کی حقیقتوں کی پہچان رکھنے والے سے یہ بات سنی ہے کہ تیرے اختلاف زندگی کی قینچی ہے۔ جس طرح قینچی کپڑا یا کاغذ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح کسی ملت میں باہمی اختلافات اس کے انتشار کا وجہ بنتے ہیں، جس سے ملت کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ ایک آئین ہی سے وابستہ رہ کے مسلمان زندہ ہے، اور ملت کا جسم قرآن سے زندہ ہے۔ ملت اسلامیہ اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے اور اپنی بقا اور اپنی ثبات کا سامان کر سکتی ہے جب وہ قرآن کریم سے پوری طرح وابستہ رہے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو موتی کی طرح اس قرآن کی لڑی میں پرو، ورنہ تو غبار کی مانند بکھر کر منتشر ہو جائے گا۔ حرص فرسودہ، حرص و ہوس کے مارے ہوئے، کاوش کہتے ہیں تلاش کو، جستجو کو، بیگانہ، بے خبر، فرزانہ اگر تو دانا ہے، اگر عقل مند ہے، نباز حیات زندگی کی حقیقت کی پہچان رکھنے والا، مقراظ یعنی قینچی، یک آئینی ایک آئین ہونا، سل کے دھاگے میں لڑی میں۔